قرآن شریف کی سورۃ مزمل کی آیات اور ایک اور آیت جس میں ذکر کا اللہ جل شانہ نے ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کو پڑھا گیا۔ ہمارے پچھلے جمعوں سے مضمون چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے ایک انعام بندوں پر یہ فرمایا کہ موسموں میں اللہ تعالیٰ نے سردیاں ہمیں مسلمانوں کو بڑے انعام کے طور پہ عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں سردیوں کے موسم کو مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے موسم بہار قرار دے دیا۔ فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کے لیے بہار کا موسم ہے، سردیوں کا آنا، اس لیے کہ رات کو وہ نیند پوری کر کے تہجد بھی پڑھ سکتا ہے اور دن کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے بآسانی روزے رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے بہار کا موسم ہے اور بہار کے موسم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے کسان لوگ، مختلف کاشت کرنے والے لوگ اپنے پھلوں کی اور اپنے باغات کی دیکھ بھال اور ان کے نئے پودوں کا معاملہ موسم بہار میں کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے توبہ والی زندگی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں رات کو اللہ کی بندگی کر کے، قرآن شریف کی تلاوت کر کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے ہم اور آپ اپنی آخرت سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جنت کی حوروں کا حق مہر حدیث میں نماز تہجد کو قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کا صبح معمول ہو، اور یہ تب ہوگا، یعنی نماز تہجد اور صبح قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی توفیق یہ اس وقت ہوگی جب ہم رات کو جلدی سوئیں گے اور صبح جلدی خود بخود آنکھ کھلے گی تو یہ عبادات کی بھی توفیق ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکتیں رکھ، صبح کے وقت میں یا اللہ میری امت کے لیے برکتیں رکھ دیجیے کہ صبح کے وقت میں جو برکت ہوگی وہ پورا دن محنت سے بھی نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح احادیث میں عشاء کے بعد قصہ کوئی کو مکروہ قرار دیا گیا کہ راتوں کو یہ قصے، کہانیاں اور یہ ادھر ادھر کے ڈرامے اور ادھر ادھر کے تبصرے دیکھنا پڑھنا، یہ سارے معاملات احادیث میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ رات کو پھر دیر سے سوئے گا، صبح پھر آنکھ نہیں کھلے گی، وہ تہجد بھی گئی، قرآن شریف کی تلاوت بھی گئی، اللہ کے ذکر کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اور تقریباً اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رات کے آخر میں اٹھ جاتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے، اور پچھلے جمعے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان حضرات کا تذکرہ ہوا تھا کہ حضور نے ایک مرتبہ چکر لگایا تو آپ نے دیکھا یہ سب حضرات نماز تہجد پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پچھلے جمعے میں عرض کیا گیا کہ رات کو اٹھ کے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ اے علی تیرا سفر لمبا ہے اور تیرے پاس سفر کا خرچہ بہت کم ہے۔ یہ اتنے بڑے اکابر اور اتنے بڑے صحابہ جنہوں نے خود حضور سے جنت کی بشارت سنی اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارا آگے کا معاملہ کیا ہوگا۔ ہم اور آپ ہیں، غفلت کا شکار ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا جب سارے کام ہو جائیں گے، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کا بڑھاپے سے تعلق نہیں۔ جو جوانی میں آدمی کر سکتا ہے اگر کرنے پہ آ جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں نے اسی ضمن میں واقعہ کیا تھا کہ ایک اسٹیشن پہ گزشتہ جمعہ میں آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک بچے کو دیکھا گیا کہ وہ صبح یتیم بچہ رات کو 2 بجے سردی کے موسم میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو یہ کس نے عادت ڈلوائی؟ اس نے کہا میرے والد فوت ہو گئے، وہ مجھے لے کے آتے تھے، بس میری عادت پڑ گئی، خود بخود آنکھ کھل جاتی۔ اگر ہم خود نماز تہجد کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اس طرف آئیں گی، اور اگر ہم خود بخود اس طرف نہ آئے تو وہ بھی صبح لیٹ اٹھیں گے۔ جس گھر میں لیٹ اٹھا جائے گا، آنکھ دیر سے کھلے گی، نماز تہجد نہیں ہوگی، راتوں کو ڈرامے چلیں گے، تبصرے چلیں گے، تو اس گھر میں جتنا بھی پیسہ آئے گا برکات نہیں ہوگی، دین کی طرف رجوع نہ ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی طرف توجہ ہو، ہماری نسلیں خود بخود دین کی طرف آئیں، تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی نماز تہجد کا اہتمام۔
ایک اور چیز جو آج کے جمعے میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں ایک معمول بتایا گیا اور بڑے بڑے صحابہ کو حضور نے توفتاً یہ ارشاد فرمایا۔ حضور کا فرمان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے بڑے مشہور خادم ہیں اور بڑے پیارے صحابی ہیں اور بڑی روایات ہیں ان سے، اور حضور کی بڑے عرصے تک خدمت فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جو آدمی اس بات پہ عمل کرے گا، آگے میں احادیث سناتا ہوں کہ حضور نے اس کا انجام جنت فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرے گا کہ رات کو سوئے، بلکہ حضور نے خود ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انس، رات کو سو تو اپنے دل کو ہر مسلمان کے حق میں صاف کر کے سو، کسی کے خلاف کوئی دل میں کدورت ہے اس کو ختم کر دو، رات کو ہر مسلمان کے حق میں اپنے دل کو صاف کرو، صبح اٹھو تب بھی دل صاف ہو۔ فرمایا جو آدمی ایسا کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور یہ میرا طریقہ ہے، جس نے مجھ سے محبت کی، میرے طریقے پر چلا، اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہوا، لہذا جو آدمی یہ کام کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم اور آپ ہیں، اللہ معاف کرے، جب تک رات کو پورے دن کا گند نہ نکالیں اس وقت تک ہمیں نیند نہیں آتی، وہی گند ہم اپنے گھر میں پھیلاتے ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایک کتاب، کچھ نہ کچھ معمول ہونا چاہیے، جیسے تبلیغی جماعت میں ماشاءاللہ معمول ہے کہ رات کے جب عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کتاب کا تھوڑا بہت درس ہوتا ہے، اور یہ اگر ہم فضائل اعمال یا کوئی اور کتاب نہ بھی پڑھنا چاہیں تو کم از کم موبائل میں کچھ نہ کچھ اپنی اولاد کو سنا دیں، کسی بزرگ کا اور کسی اللہ والے کا کوئی قصہ، انبیاء کرام کے قصے، صحابہ کے قصے، ان کے ذہنوں میں پھر وہ پتھر کی لکیر ہو جائے گی، نقش ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں میں جب رات کے وقت آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، بھائی آج میں فلانی جگہ گیا تو یہ ہوا، میں دکان پہ جس جگہ بیٹھا ہوں بس کچھ آج بکری نہیں ہوئی، کچھ آج پیسہ ہاتھ میں ہے، دو چار گالیاں نکال دی اپنے ہمسائے کو کہ سارا کام اس کا ہے، سارا کام میرے ہمسائے کا ہے، یہ اسی نے میرے اوپر جادو کیا ہوا ہے، اسی نے تعویذات کیے ہوئے ہیں، اور فلانا آدمی ہم سے حسد کرتا ہے، فلانا آدمی ہم سے یہ کرتا ہے۔ بس وہ بچے بیچارے سن رہے ہیں، ان کے دل دماغ میں بیٹھ گئے کہ یہ سب بیکار ہے، میرا آپ اچھا ہے، یہ سب بیکار ہے۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے جھگڑے تو ہوتے ہی اپنوں سے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو بھائی ہے یعنی چچا وہ خراب ہے، جب آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ماموں ہے اس نے ہم پہ جادو کیا ہوا ہے، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فلانا ہمارا رشتہ دار یوں ہے، تو بچے نے تو اسی وقت اپنے ذہن میں کاپی کر لی، اس کو تو پتہ چل گیا کہ یہ کسی کھاتے کا نہیں۔ کل کو اگر آپ کو کوئی کام یا کوئی اس کو کوئی سمجھانے کی حق بات بھی کرے گا تو بچہ تو اس کی بات نہیں مانے گا، اس کے ذہن میں تو پہلے آپ نے بھر دیا تھا، والد نے اس کو کہہ دیا تھا کہ آپ کا چچا فراڈی ہے، آپ کا ماموں خراب ہے، آپ کا فلانا خراب ہے، ہمارا ہمسایہ گڑبڑ ہے، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، وہ اس کی عزت بھی نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کا انتظام کر دے، اللہ بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کا انتظام کر دے، تو اس کو چاہیے کہ فرمایا اپنے سے بڑے کی عزت کرے۔ جو آدمی اپنے سے بڑے کی عزت کرے گا، اللہ اس کے بڑھاپے کے وقت کوئی نہ کوئی ایسا آدمی پیدا فرما دے گا جو اس کی عزت کرنے والا ہو۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کہ فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے، سب تو ہو گئے خراب، اس لیے آپ کے مرنے کے بعد وہ کسی کا خیال نہیں رکھے گا، بلکہ آپ کا بھی خیال نہیں رکھے گا۔ اسی لیے حضور نے اپنے صحابہ کو جو تعلیم دی وہ یہ تھی کہ رات کو اپنے سارے گھر کے اندر گند نہ اٹھا کے ہو، اپنے دل کو صاف کر لو۔ کسی سے کوئی معاملہ ہو بھی گیا، یوں سمجھو کہ ایک انسان غلطی ہو گئی، اس سے اس کو ختم کر دو۔ اگر غصہ آ بھی گیا، 3 دن تک اس سے معاملات چھوڑ دو، 3 دن تک اللہ نے اجازت دی، 3 دن کے بعد خود بخود غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو پالنا، اس کو اپنے دل کے اندر رکھنا اور اس کو آگے بڑھانا، اس سے جو نیکیاں کی ہیں وہ ظاہر ہیں۔
آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بندے کی نیکیوں کو یہ جو حسد ہے، یہ جو دل کے اندر بغض ہے، یہ ایسے کھاتا ہے جیسا کہ کما تأکل النار الحطب، فرمایا جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی، جیسے لکڑیوں کو آگ لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے، ساری لکڑیاں پورا کتنا بڑا ٹال ہو ضائع ہو جاتا ہے، ایسے ہی فرمایا نیکیوں کے پہاڑ بھی اس سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ نیکیوں کے پہاڑ ضائع کرنے کی بجائے اپنے بچوں میں رات کے وقت کچھ تھوڑا بہت قرآن، کسی اللہ والے کا کوئی لیکچر، کوئی سبق، کوئی موضوع، ایک بہترین کتاب ہے علیکم بسنتی، اور اللہ جزا دے علماء کرام کو کہ انہوں نے اس میں بالکل کسی فرقے سے مطابق کوئی بات جو حضور سے ثابت ہے وہ کہ حضور نے سبزیاں کون سی کھائیں، اس میں تو کسی کا اختلاف، حضور اپنے کپڑے کون سے پسند فرماتے تھے، حضور سوتے کیسے تھے، گرمیوں میں حضور رات کو، اب گرمی میں آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر سوتا ہے، تو حضور کس دن باہر سوتے تھے، اتنا بھی علماء نے جمع فرما دیا۔ حضور سردیوں میں اگر اندر تشریف لانا ہوتا تو کس وقت تشریف لاتے، سفر سے واپس آتے تو حضور پہلے کہاں تشریف لے جاتے، پانی کیسے پیتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کو کون کون سے کھانے پسند تھے، کون کون سے برتن پسند تھے، علیکم بسنتی، اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، وہ اپنے گھر میں اس کو سبق، اس سے ہمارے دلوں کے جو بغض ہیں، جو کینے ہیں، جو حسد ہیں، جو ہم اور آپ نے اپنے گھر دلوں میں بھرا ہوا ہے، وہ صاف ہو۔